کہ بھائی اذان پہلے ہے، نماز بعد میں ہے. کیا مطلب؟ حکم پر آدمی بعد میں آتا ہے، دعوت پہلے ہے. حکم بعد میں ہے، دعوت پہلے. حکم میں جو جان آئے گی نا وہ دعوت سے آئے گی. بچہ جب پیدا ہوا تو سب سے پہلی چیز اس کے کان میں اذان دی. اذان دعوت ہے. سب سے پہلی بات جو کان میں ڈالی وہ اذان ہے. اچھا، پھر سب سے پہلی آواز ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں سب سے پہلی آواز جو گونجتی ہے وہ کیا ہے؟ اذان. اذان دعوت. اذان کے بعد جو دعا ہے اس میں کیا کہا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. اذان کو کیا کہا؟ دعوت تامہ. اذان روزانہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعوت روزانہ ہے. اور اذان دن میں بار بار ہے، 5 مرتبہ. کیا مطلب؟ دعوت بار بار دو. دیکھو سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، پھر اذان کیوں ہے؟ پھر اذان کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر یاد دہانی کرو، پھر یاد دہانی کرو. اذان غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. ایک طبقہ کہتا ہے نا جی دعوت غیر مسلموں کو دو، تو اذان تو دعوت ہے. اور یہ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے. اور مؤذن کے ذمے کیا ہے؟ اذان دینا ہے. کوئی نماز پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے، اس نے اذان دینی ہے. کیا مطلب؟ داعی کے ذمے دعوت دو. تو اذان پہلی چیز. اذان میں 6 سبق ہیں. اگر یہ سبق پکے ہو جائے نا، یہ اذان کے 6 سبق پکے ہو جائے نا تو پورا دین آسان. پھر رمضان، پھر روزے، پھر تراویح، پھر اخلاق، پھر حیا، پھر شریعت کی پابندی، اعمال کی پابندی، پھر گناہوں سے بچنا، سب آسان ہے اگر یہ اذان کے 6 سبق پکے ہو جائیں. پہلا سبق اذان کا، اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. پھر کہا مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. 4 مرتبہ. بھی ایک دفعہ کہنا کافی تھا؟ نہیں، بار بار. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کوئی بڑا نہیں ہے. بڑا ڈاکٹر، بڑا وزیر، بڑا وکیل، بڑا جج، بڑا افسر، بڑا مالدار، بڑا تاجر، سب دھوکہ ہے. کوئی بڑا نہیں ہے. بڑا اللہ ہے. اس اللہ کی بڑائی دل میں بٹھاؤ، اس اللہ کی عظمت کو دل میں اتارو. قم فانذر وربک فکبر. پہلا حکم آ رہا ہے، کھڑے ہو جائیں آپ، ان کو ڈرائیں اور اپنے رب کی عظمت بیان کریں. رب کی عظمت بولو. کچھ نہ تھا اور کون تھا؟ اللہ. اور کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ ظاہر کا مطلب آپ کو بادل نظر آ رہا ہے تو بادل سے کون کس کو پہچانو؟ اللہ کو. سورج نظر آ رہا ہے، سورج سے کس کو پہچانو؟ اللہ کو. یہ درخت نظر آ رہا ہے، ہر درخت کس کی پہچان؟ اللہ کی. بارش اللہ کی پہچان. گرمی، سردی، دن، رات، یہ جانور، یہ پرندے، یہ درندے، یہ ظاہر. اللہ ظاہر ہے، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. اور باطن کا مطلب کہ اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چھپا ہوا ہے. تو سب سے پہلا سبق اذان کا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اللہ کے.
کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی صحت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں نفع دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں نقصان سے بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ اس کائنات میں نظام اللہ کا چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا۔ جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ہاں، رجوع اللہ کی طرف کرو، مانگو اللہ سے، محبت اللہ سے، بھاگو اللہ کی طرف، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کی طرف، سر ٹکاؤ اللہ کی طرف، ماتھا ٹکاؤ اللہ کے سامنے۔ یہ پیغام چھپا ہوا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تیسرا سبق، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اور اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رکو۔ یہ دین ہے۔ ساری خیریں، برکتیں، بھلائیاں، خوشیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں۔ ہاں، یہ پیغام دے رہا ہے مؤذن، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نبی کی چال چلنا، نبی کو اپنے لیے نمونہ بنانا، یہ ہیں تمہارے لیے اسوہ، یہ ہیں تمہارے لیے نمونہ، ان کو سامنے رکھو۔ ہاں، اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے، سب سے اونچی شان والے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا، اب جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے پہاڑ سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے، ایسی شان والے نبی۔ ان نبی کی اتباع کرو، ان کو نمونہ۔ آدمی کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے نا، کسی نہ کسی کو بڑا بنا کے چلتا ہے، تو نبی کو بڑا بناؤ، نبی کی اتباع کرو۔ اپنی شکل، اپنی صورت، اپنی لباس، اپنی کمائی، اپنا خرچ، اپنی زندگی، ہر چیز میں نبی کی اتباع کرو۔ یہ پیغام دے رہا ہے مؤذن۔ چوتھا سبق اذان کا، حی علی الصلاۃ۔ نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز نماز ہے، نماز ہے۔ تو صراحتاً مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، آجو آجو۔ ہاں، دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، گھر چھوڑو، بستر چھوڑو، میٹنگ چھوڑو، فنکشن چھوڑو، کھیل چھوڑو، نماز نماز۔ صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب اذان سنتے بازار بند، دکانیں بند، تجارت بند، کاروبار بند، سب مسجد۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، 24 گھنٹے، گرمی سردی بارش دن رات، طواف نہیں بند ہوتا۔ لیکن جو ہی نماز کھڑی ہوتی طواف بھی، طواف جیسا عمل بھی نماز کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ بند۔ اوہو، آج تو مسلمان کا کھیل بند نہیں ہوتا۔ جس نماز کے لیے طواف بند ہوتا ہے، آج کے مسلمان کا کھیل بھی بند نہیں ہوتا۔ گراؤنڈ کے ساتھ مسجد ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ صرف نماز نہیں، جمعے میں آپ کئی دفعہ دیکھو، جمعے کے وقت جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ، لوگ کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں۔ آپ جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز، نماز۔ حی علی الصلاۃ، آجو 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 نماز کی طرف۔ پانچواں سبق، حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ صرف نماز برکت کی چیز نہیں ہے، صرف ثواب کی چیز نہیں ہے، ہاں، تمہارے مسئلوں کا حل بھی نماز میں ہے،
تمہاری کامیابیاں بھی نماز میں ہیں، تمہارا نفع بھی نماز میں ہے، تمہارے کاموں کا بننا بھی نماز میں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، جس نماز میں مسئلوں کا حل ہے آج لوگ اس نماز میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہے ہیں کہ میرے کاموں کا حرج ہو جائے گا۔ جس نماز میں نفع ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے، میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ توبہ توبہ توبہ۔ مؤذن چیخ چیخ کے روز کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ساری